اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو افعال قلوب کے متعلق ہو رہی تھی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ افعال قلوب ایک صورت میں جو ہے وہ معلق ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ان کا لفظی عمل باطل ہو جاتا ہے، لیکن محلاً وہ عمل کرتے ہیں، یعنی معناً وہ عمل کرتے ہیں لیکن ظاہری عمل ان کا باطل ہو جاتا ہے۔ اور وہ صورت یہ تھی کہ جب افعال قلوب اور جملے کے درمیان ایک ایسی چیز کا فاصلہ آ جائے جو صدارت کلام کو چاہتی ہے، جیسے مثال دی گئی تھی ظننتو ما کلاموں کا صدقن۔ ظننتو فعل قلوب میں سے ہے، افعال قلوب میں سے، اور کلاموں کا صدقن ایک جملہ ہے۔ اس جملے اور ظننتو کے درمیان ما کا فاصلہ آیا ہے۔ ما چونکہ صدارت کلام کو چاہتی ہے، اس لیے وہ عمل سے روک دیتی ہے افعال قلوب کو۔ اگر بالفرض افعال قلوب اس ما کے ہوتے ہوئے عمل کریں تو پھر ما کی صدارت کلام ٹوٹ جاتی ہے، پھر ما کا صدارت کلام میں آنا صادق نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہ ما جو ہے آ کر افعال قلوب کو عمل سے روک لیتی ہے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ما کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو آتے ہیں تو افعال قلوب عمل سے معلق ہو جاتا ہے، لہذا ان الفاظ کو معلقات کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو افعال قلوب کو عمل سے معلق کر دیتی ہیں، ظاہری عمل سے روک لیتی ہیں۔ فوائد الاولی المعلقات ہے یا ما ان ولا النافیات۔ معلقات یہ ہیں ما، ان اور لا نافیہ، یہ تینوں نافیہ، ما نافیہ، ان نافیہ اور لا نافیہ، یہ تینوں چیزیں معلقات ہیں، یعنی افعال قلوب کو عمل سے روکتی ہیں۔ ولام الابتداء، لام ابتداء بھی معلقات میں سے، ولام القسم، لام قسم بھی، ولو الشرطیہ تو لو شرطیہ، وکم الخبریہ تو کم خبریہ، لعل اور استفہام، یہ چند چیزیں جو ہیں یہ معلقات میں سے ہیں جو افعال قلوب کو عمل سے روکتی ہیں۔ سب کی مثالیں دے رہے ہیں۔ لا ادری متی السفر، ہاں ادری کو روکا گیا ہے عمل سے۔ خوب، ظننت لجریر اشعر من الاخطل، ہاں یہ جو ہے لام ابتدا ہے اس کے اوپر، لجریر یہ ظننت کو عمل سے روک رہی ہے۔ وعلمت لیقومن زید، یہاں بھی لام ابتدا ہے لیقومن کے اوپر۔ وَلَنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَمْضَىٰ سَيْفًا، ایو ہے یعنی استفہام۔ اولم یروا اہلکنا قبلہم من القرون، اولم یروا کم اہلکنا، یا کم میں کم جو ہے یہ یرو کو عمل سے روک رہا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، یا لعل ہے جو ادری کو عمل سے روک۔ بھر نے چند مثالیں دی ہیں معلقات۔ الثانیہ، فائدہ نمبر 2، متى وقعت الجملة بعد المعلق سد مسد المفعولین ان كان الفعل يتعدى إليهما ولن ينصب الاول كما في المثل۔ کہتے ہیں کہ جب
جملہ معلق کے بعد واقع ہو، معلق کے بعد یعنی وہ کلمات جو افعال قلوب کو عمل سے روکتے ہیں، ان کے بعد اگر جملہ آ جائے صد المفعولین، تو وہ جملہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا، کیونکہ افعال قلوب دو مفعول کو چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر جملہ آیا ہے تو جملہ خود دو مفعولوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ان کان الفعل یتعدی الیہما، یہ اس وقت ہے کہ جب فعل دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو، وَلَمْ يَنْصِبِ الْأَوَّلَ، اور پہلے کو نصب نہ دے، جیسے مثالوں میں گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ظننت لجریر اشعر من الاخطل، یا علمت لیقومن زید، لیقومن زید جملہ ہے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے، اور علمت نے کسی اور مفعول کو نصب بھی نہیں دیا ہے یہاں پر۔ باقی مثالیں بھی ایسی ہیں ساری۔ فَإِن نَصَبَهُ سدت مسدتاً، اگر افعال قلوب پہلے مفعول کو نصب دیں تو پھر جملہ صرف دوسرے مفعول کے قائم مقام ہوگا، ہے سمجھ؟ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ تَعْلِيقٌ لَصَحَّ، تو اس مسئلہ میں پھر تعلیق بھی نہیں ہوگی صحیح قول کی بنا پر، یعنی افعال قلوب پھر معلق نہیں سمجھے جائیں گے، چونکہ جب فعل قلوب پہلے مفعول کو نصب دے رہا ہے تو اس کا مطلب معلق نہیں ہے، عمل کر رہا ہے۔ یسد و مسد المفعولین شیان، کہتے ہیں دو چیزیں دو مفعولوں کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ افعال قلوب دو مفعولوں کو چاہتے ہوتے ہیں، لہذا دو ایسی چیزیں ہیں جو دو مفعولوں کے قائم مقام ہو سکتی ہیں۔ الاول انا وصلتھا، انا اور انا کا صلہ، یہ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر دو مفعولوں کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یحسبون افعال قلوب میں سے انا ہیں، انا رفع مشبہ بالفعل میں سے، اور ہم یحسنون صنعا یہ سارا جو ہے انا کا صلہ ہے، یہ صلہ موصول مل کر جملہ بن کر جو ہے وہ اس دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا۔ الثانی، دوسری چیز جو دو مفعولوں کے مقام ہو سکتی ہے، ان وصلتھا، ان اور ان کا صلہ۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان اور اس کا ما بعد جو ہے اس کا صلہ مصدر کی تعویل میں ہو کر دو مفعولوں کے قائم مقام ہو گئے۔ یلحق بافعال القلوب فی التعلیق افعال توافق فی المعنی، کہتے ہیں افعال قلوب کے ساتھ تعلیق کے عمل میں کچھ اور افعال ملحق ہوتے ہیں، توافق فی المعنی، جو معنی میں افعال قلوب کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں۔ وایا وہ ہیں نظر، ابصر، تفکر، سأل، استنبأ، غیر انہا لا تعلق عن العمل الا بالاستفہام، لیکن فرق یہ ہے افعال قلوب سے ان کا کہ یہ صرف استفہام کے ذریعے عمل سے معلق ہوتے ہیں، غیر استفہام کے ذریعے عمل سے معلق نہیں ہوتے، جبکہ افعال قلوب کو معلق کرنے والے بہت سارے کلمات تھے۔ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّنَا أَمْضَىٰ عَزِيمَةً، یا ایونا چونکہ استفہام ہے، اس کے ذریعے جو ینظرو معلق ہو رہا ہے عمل سے۔ وَقَقَالِ جس طرح قول فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یا ایو ہے استفہام۔ یا اولم یتفکروا بما بصاحبہم من الجنہ، ما یہاں پر جو ہے وہ استفہامیہ ہے۔ یسألونک ایان یوم الدین، ایان استفہامیہ ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ ہوا، یا حمزہ آ جو ہے حمزہ یہ استفہامیہ ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں استفہام ہے، کلمات استفہام ہے،
یہاں کلمات استفہام کی موجودگی میں یہ افعال عمل سے معلق ہو رہے ہیں۔ ان افعال القلوب یجوز ان یکون فاعلها ومفعولها ضمیرین متصلین، افعال قلوب کا فاعل اور افعال قلوب کا مفعول جائز ہے کہ ضمیر متصل ہو، جیسے صاحبہما واحد، صاحبہما واحد، ان کا صاحب ایک ہوگا، جیسے رأیتنی فی خطر، اب رأیتو میں تو فاعل ہے، یہ بھی ضمیر ہے متصل ہے، نی مفعول ہے وہ بھی ضمیر متصل ہے۔ وَإِن فَعَلْتَ تَجِدْكَ مُخْطِئًا، تجد کا ان فعلت تجد کا مخطئًا، تجد کا مخطئً، یہ تجد جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے، ہاں تجد کا، یہاں پر فاعل بھی ضمیر متصل ہے، تجد میں کیا ہے انت ضمیر ہے، اور کا ضمیر منصوب متصل ہے جو اس کا مفعول ہے، تو دونوں فاعل بھی ضمیر ہے متصل اور مفعول بھی ضمیر متصل ہے، ایسا افعال قلوب میں ہو سکتا ہے۔ فائدہ ما عدا تعلم فإنه يمتنع فی ذلک، تعلم کے علاوہ باقیوں میں یہ ممنوع ہے، کما یمتنع فی غیر من الافعال التي ليس من الافعال القلوب، جس طرح کہ افعال قلوب کے علاوہ دیگر افعال میں ایسا ہونا ممنوع ہے، اس طرح تعلم میں بھی ممنوع ہے۔ کیا مطلب، کیا کہنے سے گل اس میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ افعال قلوب کا فاعل اور مفعول دونوں ضمیر متصل ہو سکتے ہیں، لیکن تعلم میں، فعل تعلم میں اس کا فاعل اور مفعول دونوں ضمیر متصل نہیں ہو سکتے، اور افعال قلوب کے علاوہ دیگر افعال جو دو اور دیگر افعال بھی ان کا فاعل اور مفعول ضمیر متصل نہیں ہو سکتے۔ فلا یقال ضربتنی، نہیں کہہ سکتے آپ ضربتنی، یعنی تو فاعل ہو ضمیر متصل اور نیم مفعول ہو ضمیر متصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو کیسے کریں گے، ایک کو متصل کریں گے تو دوسرے کو منفصل کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ضربت نفسی، میں نے اپنے آپ کو مارا، ضربتنی نہیں کہہ سکتے بلکہ ضربت نفسی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فاعل جو ہے وہ ضمیر متصل ہے لیکن مفعول ضمیر منفصل و منصوب ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔